بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس قرآن کو اتارا ہے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اور اللہ جل وعلا نے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اس قرآن کے فرموزات پر عمل کرو، جس بات کا قرآن حکم دیتا ہے اسے بجا لاؤ، جس بات سے قرآن منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، جس بات کی قرآن خبر دیتا ہے اس کی تصدیق کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، کس کے سامنے، کس کی بارگاہ میں؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور اللہ جل وعلا اس قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سر بلندی عطا فرمائے گا، اور بہت ساروں کو اس قرآن کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، قرآن کے فرموزات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے رسوائی میں، پسپائی میں گرا دیے گا۔ یہ قرآن رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا کلام حقیقی ہے، جسے جناب جبریل علیہ السلام نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے سنا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام پر رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے حکم سے اتارا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جو انسان صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا قرب چاہتا ہے، رب کی خوشنودی چاہتا ہے، رب ذوالجلال کی رضا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق سنوار لے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم کی ابتدا میں کیا ارشاد فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس قرآن کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے باطل نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہ قرآن نازل کردہ ہے اس رب کی طرف سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، تقدس و تعالی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس قرآن کو اتارا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے رب ذوالجلال کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر، یعنی شرک، کفر، نفاق، ظلمت، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اس لیے اس قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں، تدبر سے اسے پڑھیں اور پڑھائیں، اور اس کے فرموزات پر عمل کریں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ 5 امور سے کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے، قرآن کریم کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر جو ہے وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ قرآن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر جو ہے یہ اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے یہ اقوال تابعین کی روشنی میں کی جائے، جو کہ مباشرتاً صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر جو ہے یہ لغت عرب سے کی جائے۔ یاد رکھیں کہ علی الاطلاق قرآن کریم رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے، اور میں نے بتلایا کہ علی الاطلاق سب سے اعلیٰ ذکر جو رب ذوالجلال کا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ رب فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے اور وہی اس کا ساتھی ہوگا۔ اور ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا۔ اگلی آیات یہ بتلا رہی ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن ایسے انسان کو جب اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا تو یہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا ہے، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تیرے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تھا، تو قرآن سنتا تھا، پڑھتا تھا، تو نے اعراض کیا، بھلا دیا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا، یعنی ترک کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست،
اس قرآن کو سینے سے لگائیے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہ العالمین میری اس قوم نے قرآن کو پشت پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن اتارا گیا تھا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ قرآن کریم حبل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جس نے اس رسی کو تھام لیا، مضبوطی پر اس پر گامزن ہو گیا، ڈٹ گیا، یہ قرآن اسے جنت میں پہنچائے گا رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے۔ مگر ہم نے اس قرآن کو کیسے اپنایا؟ برکتیں حاصل کرنے کے لیے، فقط مردوں کو بخشوانے کے لیے، یا اور کچھ ایسے تجارتی معاملات ہم نے نکالنا شروع کر دیے اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، قرآن کریم کا حق یہ ہے ہم پر کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اور یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی اور اس کے بیان، اس کی تفسیر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن جس بات کا حکم دے اسے بجا لایا جائے، قرآن جس چیز سے روکے اسے رکا جائے، قرآن کریم جس بات کی خبر دے اس کی تصدیق کی جائے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا اساسی بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ لوگوں نے جو قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی باتیں ہیں، انہیں اپنانے سے چہرہ پھیر لیا، ترک کر دیا، ارادہ کر لیا، ہم اور طرف چل پڑے۔ ہماری زندگیوں میں قرآنی تعلیمات کہاں ہے؟ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے فرموزات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن جن جن امور سے ہمیں روکتا ہے ہم نہیں رکتے، قرآن جن امور کا حکم دیتا ہے ہم انہیں نہیں بجا لاتے، ہم اعراض کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اسی وجہ سے ذلت جو ہے، رسوائی جو ہے، یہ لوگوں کا مقدر بن چکی ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے صحابہ کرام کو جو مقام عطا کیا، جو دنیا میں عزت عطا کی، آخرت میں ان کو عزت عطا کی، وہ اس قرآن کی وجہ سے عطا کی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ قرآن شفا ہے، لوگوں کے ابدان کے لیے شفا ہے، لوگوں کی روح کے لیے شفا ہے۔ ہر قسم کی شفا اس قرآن میں موجود ہے۔ جو انسان جس بیماری میں مبتلا ہو وہ اپنا علاج اس قرآن سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ابتداء کس طرح عاجزی، انکساری، تذلل کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اتنے اچھے عمدہ کلمات استعمال کیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکارنے کے لیے کہ میں دنگ رہ گیا واللہ، کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مجھ پر ہر فیصلہ تیرا ہی اترتا اور قائم ہوتا ہے،
اور تیرا ہر وعدہ حق ہے۔ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا تو نے اپنے خزانہ غیب میں اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے طلب کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چند تمہیدی باتیں آپ احباب کے سامنے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ہمارے اندر کو شوق پیدا ہو، ہم اس قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اسے پڑھیں اور پڑھائیں، اس پر عمل کریں، اس کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، جب ہم اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہمیں خوشحال خوشگوار زندگی عطا کرے گا، دنیا میں اور آخرت میں، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا وعدہ ہے۔ برادران اسلام، تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، جو کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے حساب سے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور قتادہ رحمت اللہ علیہ اور ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، جو سورہ مدثر کی آیات کے بعد نازل ہوئی۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو صورتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ سرزمین مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی صورتیں ہی کہلائیں گی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ جیسا کہ مسند احمد میں جناب ابی سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مگر میں نے نماز کو نہیں توڑا، نماز جاری رکھی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تجھے بلایا تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا فرمان تلاوت کیا، جس میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یا اہل ایمان، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہو اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد سے تو نکلے گا تو میں تجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے متعلق بتلاؤں گا۔ تو ابن ابی سعید معلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد سے نکلتے وقت نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلتے وقت میں تجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے متعلق بتلاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، فہی الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ، ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہی وہ سورت ہے جو 7 آیتوں والی، جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی القرآن وہی فاتحۃ الکتاب وہی سبع المثانی،
یہی سورت ام القرآن ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہی 7 آیتوں والی سورت ہے جو بار بار تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سورت کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ مستقل سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، لیکن بعض کا قول ہے کہ بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر جو ہے 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ عالم بالتوفیق۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آدم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابا المنذر، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے تیرے ساتھ، یعنی تیرے سینے میں؟ کیونکہ جناب ابی رضی اللہ تعالی عنہ پورے کے پورے قرآن کے حافظ تھے، پورا کا پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ یعنی تیرے سینے میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے ادباً عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دہرایا اور پھر وہی سوال دریافت کیا، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آدم؟ کیا تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تب نبی علیہ السلام کی دریافت کرنے پر جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو میرے بھائیوں کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی تلاوت کے بغیر، جس کی قرات کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اس عظیم سورت میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توحید کی تینوں اقسام کا بیان ہے، توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، اور توحید اسماء و صفات کا۔ اس عظیم صورت میں رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے 3 بشارتیں ہیں، رب ذوالجلال رحمت کی، رب ذوالجلال کی طرف سے ہدایت کی، اور اللہ جل وعلا کی طرف سے نعمت کی۔ اس صورت میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے رب کو پکارنا ہے، کس طرح اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ پہلے بندہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی تعریف کرتا ہے، رب کی ثنا بیان کرتا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ پھر بندہ اپنا اور اپنے رب کا وہ تعلق بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس خلق کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط رب ذوالجلال ہی کی خالص عبادت کریں۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ اس عظیم صورت میں بندہ اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے کہ الہ العالمین تو ہی معبود برحق ہے،
اور ہر قسم کی عبادت کا تو ہی مستحق ہے تقدس و تعالی، اور میری تمام جملہ عبادات تیرے ہی لیے خاص ہیں۔ اس چیز کا بندہ اقرار و اعتراف کرتا ہے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر، پھر بندہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے سب سے عظیم نعمت کا، نعمت ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ بندہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی پناہ طلب کرتا ہے کہ الہ العالمین مجھے ایسے لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق نہ دینا کہ جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس عظیم صورت میں بڑا بیان ہے اور اس کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اس لیے ہم نے اس عظیم صورت کے متعلق سمجھنا اور سیکھنا اور سکھلانا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج میں نے مجرد فقط آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کے متعلق عام اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق خاص چند باتیں عرض کی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف آپ احباب کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تقدس و تعالی دوسری نشست میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے چند اہم فضائل بیان کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے اور ہم نے کس طرح صحیح معنی میں اس صورت سے استفادہ کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اسے نماز میں تلاوت کرنا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما، اور جس چیز میں ہم سے کوئی لرزش ہوئی ہو رب ذوالجلال تقدس و تعالی درگزر فرما دے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔